السلام علیکم سامعین، میں ہوں ڈاکٹر حنیف ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مداوا کلینک۔ سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا کیونکہ آپ کا اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، لیکن آپ ہمارے جو ہے آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو کمنٹ سیکشن میں آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں یا کوئی سجیسٹ کرتے ہیں اچھی باتیں، تو ہم ان کو جو بھی ہے اپنے ویڈیوز میں بہتر بنانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ یہ وہ موضوع ہے یا وہ بیماری میں بتاؤں گا جو ہر مرد کی، بلکہ ہر جوان کی اور ہر نوجوان کا جو ہے مسئلہ ہے، اور اس کے جو علاج کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا پرہیز کیا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اس کی علامات کیا ہیں۔ تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے۔ اور چلو جی چلتے ہیں پھر ویڈیو کی طرف۔ آج کا جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے جریان احتلام۔ مرد جب لڑکا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 12-13 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اس کے اندر جو ہے شباب کی علامات شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی جہاں جسمانی تبدیلیاں اس کے اندر رونما ہوتی ہیں، وہیں اس کی ذہنی تبدیلیاں بھی رونما ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اور وہ جو لڑکا ہے، نوجوان ہے 12-13 سال کا، وہ خود کو بڑی تبدیلی اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور اپنی کیفیات جو ہے وہ کسی سے، ہمارے معاشرے میں کم از کم کسی سے شیئر نہیں کر سکتا۔ اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے تو وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہے مسئلہ، لیکن کیا کیا جائے یار، کسی کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہم کیا کریں۔ اور باقی بات یہی ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو والدین ہیں ان کو بچے کو واچ کرنا چاہیے کہ جیسے اس عمر کو پہنچے یا اس کی کنڈیشن کو پہنچے تو اس کے لیے تھوڑا سا اس کو اویئرنیس ضرور اس کو دینی چاہیے، ان کو ایک اچھے الفاظ میں اور اچھی پازیٹیو سوچ رکھتے ہوئے اس کے اندر ایک اعتماد ڈیولپ کریں کہ وہ اس چیز سے گھبرائے نہیں۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب وہ تبدیلیاں آتی ہیں، چونکہ شباب میں آ رہا ہوتا ہے بچہ اور نوجوانی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ظاہر اس نے کچھ سالوں بعد اس کی شادی ہونی ہوتی ہے، پھر اس نے جو ہے نسل کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو نالج ہے، یہ اس کو اویئرنیس ضروری ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ویڈیوز دیکھتا ہے، انٹرنیٹ دیکھتا ہے، اور اس کی جو ہے جاننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کوئی صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ایسے حکیم اتراتے ہیں یا ایسے کویک ہوتے ہیں جو بتائی لوگ، یا ایسے اپنی دوائیاں بیچنے والے، تو وہ بہت سی غلط جو ہے اس کی چیزیں بتاتے ہیں، تو ان کا مائنڈ جو ہے اس کا وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اکثر پیشنٹ آتے ہیں، ان میں بھی بے شمار ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کے اندر کہ اپنا یہ چیز کھا لینی چاہیے تو اس سے ایسا ہو جائے گا، ایسے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا، تو وہ کہتے ہیں کسی نے ہمیں بتایا، اور کسی سے پوچھتے ہیں کہ اس نے کیوں بتایا، یہ وہ کہہ رہا تھا میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے۔ اچھا، پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صفر ہوتا ہے، کیونکہ مالک جو ہے، آپ دیکھیں آپ گاڑی صحیح کرواتے ہیں، اچھی مکینک کے پاس لے کے جاتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتا ہے، تو پھر آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کر کے انہیں سیکھ کر دیتے ہیں، آپ کٹنگ کرواتے ہیں، شیو کرواتے ہیں، کپڑے سلواتے ہیں، تو کاریگر کے پاس جاتے ہیں، پھر آپ انٹرنیٹ سے دیکھ کے کیوں نہیں ایسا کر لیتے؟ دیکھیں، جب تک آپ استاد نہ ہو، جب اس شعبے کا کوئی ماہر نہ ہو، تب تک وہ جو ہے آپ اس کا نہیں کروا پاتے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو میں اس طرف آتا ہوں، اس کے علاج کی طرف۔ اچھا، احتلام شروع ہو جاتا ہے، بچہ جب سوتا ہے تو اس کو جناب نائٹ فال ہو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے تو یا خواب میں اس کو ایسی تصویر نظر آتی ہے کہ وہ اپنے مطلب جنسی عمل جو ہے اس سے یہ پروسیس سے گزر رہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈسچارج ہو جاتا ہے اور پھر اس کو پرابلم ہوتی ہے۔ اب جب یہ کام ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میری طاقت ہے ضائع ہو گئی اور میں کمزور ہوں، اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا، جب تواتر سے یہ کام ہوتا ہے تو وہ کمزور بھی ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اگر مہینے میں ایک آدھ دفعہ نائٹ فال ہوتا ہے، احتلام ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر زیادہ اس کی تواتر سے ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کا جو ہے علاج ضروری ہے۔ اب بچے جو ہے وہ
علاج کی طرف تو وہ جو دیتا نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ اچھا، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی ایک تو بچپن سے جو اس کی آپ ڈائٹ لے رہے ہوتا ہے، مطلب آپ کو سموسے دیتے ہیں، پراٹھا دیتے ہیں، پکوڑے دیتے ہیں، انڈا دیتے ہیں، گوشت دیتے ہیں، اچھی خوراک دیتے ہیں کہ اس کی گروتھ ہونی چاہیے، لیکن جب وہ اس طرح کی آپ اس کو خوراک دیتے ہیں تو اس کے اندر ہیٹ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اور نائٹ فال تواتر سے ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ اس کو دودھ دیتے ہیں، رات کو جو ہے دودھ پلاتے ہیں، دن کو دودھ پلاتے ہیں، پھر اس کا جو ہے مثانے پہ بوجھ پڑتا ہے تو پھر نائٹ فال ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ اس کو ایسی چیز دیں تو طاقتور بھی ہو اور اس کے معدے پر بوجھ بھی نہ بنے۔ موسمی پھلوں کا کریں اور اس کو لسی جو ہے اس کا استعمال کروائیں، پھل کا استعمال کریں، لیکن شام 4 بجے کے بعد اس کو کوئی ایسی ہیوی ڈائٹ نہ دیں۔ اور بچے کو چاہیے کہ رات کو جو ہے بھلے آیا ہے یا نہیں، پیشاب کر کے سوئے، نماز پڑھ کے سوئے عشاء کی، اور اس کے بعد اس کا بیڈ جو ہے، بستر جو ہے وہ ہارڈ ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے، نرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے کھانا کھانے کے 3 گھنٹے بعد اسے سونا چاہیے، جلدی اس کو کھانا کھلا دیں۔ اور علاج کے طور پر جو ہے ہمارے پاس ملتا ہے سفوف مغلظ، اس کا استعمال کریں تاکہ اس کے اندر جو ہیٹ ہے اس کی وہ جو ہے ختم ہو۔ اور لیکن سفوف مغلظ جو بازار میں ملتے ہیں وہ اس کا استعمال نہیں کریں، کیونکہ اس میں بازاری قسم کے صرف اس کا ایک نام ہی ہوتا ہے اور باقی اس کے فوائد جو نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے جو تیار کیا ہوا ہے اس میں مکمل اجزاء ڈالے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور اس کی جو اثرات ہیں وہ بھی 100% ہیں۔ تو اس لیے جو اسلام کا میں نے آپ کو بتایا ہے، میری اس ویڈیو کو دوبارہ سے سنیے گا کہ جو آپ کو میں نے ہدایات دی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اہم بات تو یہ ہے کہ بچے کو ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنے دیں جو انٹرنیٹ پہ فحش قسم کی ہوتی ہیں اور ایسے دوستوں میں بیٹھتا ہے تو اس کے ہر وقت اس کا ذہن منتشر رہتا ہے اور اس کو ان خیالات جو نیگیٹو خیالات ہیں ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے جب تک ان کے پازیٹیو خیالات ہوں گے، اس کو 5 وقت کی نماز کہیں، اسے جناب اچھے دوستوں میں اچھا لٹریچر، اچھی چیزیں دیکھنے کو دیں اور ان سے اچھی باتیں کریں، اس کے ذہن میں ایسی باتیں ڈالیں۔ یہ والدین کا فرض ہے، علاج کے ساتھ ساتھ ان کا نفسیاتی جو ہے ماحول بنانا بھی ضروری ہے۔